السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زادت معالیکم یا سید و یا مولائی شیخ محمد اقبال. چلو ہم شارٹ کٹ ہی میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں قرآن کریم کا چھونا باوضو سنت ہے، السلام تو یہ علیکم کہاں ہے؟ ورحمۃ اللہ. محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب حافظہ اللہ، آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے کویسچن آنسر گروپ نمبر 2 میں. آپ نے سوال پوچھا مجھ حقیر فقیر بندہ ناچیز سے کہ قرآن کریم کو باوضو چھونا ٹچ کرنا سنت ہے تو کہاں پر ہے؟ جی محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب، یہ سنن ابن ماجہ ہے اور سنن ابن ماجہ میں باب المحافظتی علی الوضوء، وضو پر محافظت کرنا. اب اس کے ایک سے زیادہ معنی. وضو پر محافظت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا. دیگر چیزیں میں بات ٹو دی پوائنٹ ہو اور لمبی نہ ہو. تو وضو پر محافظت کا مطلب وضو کے اوپر ہمیشگی کرنا، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا. اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کا نمبر بنتا ہے 277. اور اس حدیث پر علامہ محمد زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت حسن درجے کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس روایت کے لیے 2 شاہد بھی ہیں مسند امام احمد میں، اور اس روایت کو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی صحیح کہا ہے. اب اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ ثوبان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات سیدھی راہ کے اوپر قائم رہو. ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہاں بیان فرمائی، سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم قائم نہیں رہ سکو گے. مطلب کہ سیدھی راہ سے ادھر ادھر ہونے کے لیے بہت سارے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر ڈٹ کر کے سیدھی راہ پر رہنا. چلیں آگے. ہمارے لیے اس حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ اس روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. میں باقی الفاظ کو حذف کر رہا ہوں، چلو بتا دیتا ہوں، آپ پھر گلہ نہ کرنا کہیں. فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز تمہارا بہترین عمل ہے، اور فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وضو پر محافظت وہ مومن ہی کرتا ہے. اب اس حدیث سے آپ کو کیا معلوم ہوا کہ باوضو رہنا، وضو کے اوپر محافظت کرنا، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا. کون تعلیم فرما رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جب نبی پاک علیہ السلام کا ہمارے لیے فرمان ہے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرو، تو خود حضور کا اپنا عمل بھی یہی رہا. اور اس پر پھر صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بلال کی جوتیوں کی آواز سنی. بلال سے پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ تو بلال نے بتایا کہ میں باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی دن رات میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیتا ہوں. اچھا، ان 2 احادیث کے بعد ایک اور روایت ہے، اور اس روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت امام بیہقی رحمہ اللہ لے کر آئے. راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. انس کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیا ان تکون ابدا علی وضوء فافعل.
یا بنیا ان استطعت ان تکون ابدا علی وضوء فافعل، اے پیارے بیٹے اگر تو ہمیشہ باوضو رہ سکتا ہے نا تو یہ کام تو کر، اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہے۔ اچھا ویسے بریکٹ میں دیگر احادیث بھی صحیح موجود ہیں کہ رات کو باوضو ہو کر سونے کی فضیلت۔ بہرحال چلیں تو پیارے نبی علیہ السلام سے یہ روایت، یا بنیا ان استطعت ان تکون ابدا علی وضوء فافعل، اے پیارے بیٹے اگر تو ہمیشہ باوضو رہ سکتا ہے تو ایسا کر، اس بات کی کوشش کر کہ تو ہمیشہ باوضو رہے۔ فرمایا کہ جب ملک الموت کسی ایسے بندے کی روح قبض کرتا ہے نا کہ جو باوضو ہو، ہمیشہ باوضو رہنے والا ہو، تو باوضو آدمی کی جب موت ہوتی ہے اس کے لیے کاتب لہو شہادت، ایسے بندے کو شہید لکھا جاتا ہے۔ روایت سندن ضعیف ہے اور باوضو رہنے کی جو دیگر صحیح اور حسن درجے کی روایات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، تو اسے بھی ساتھ بیان کر دیا۔ یاد رکھیے کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان استطعت ابدا ان تکون ابدا علی وضوء فافعل، روایت ضعیف ہے لیکن چونکہ اس معنی کے اندر دیگر صحیح روایات بلکہ قرآن کی آیت موجود ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متطہرین کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ طہارت صغریٰ ہو یا طہارت کبریٰ ہو، ٹھیک ہے جی، بندہ بے غسلہ ہو گیا، چلو جلدی غسل فرما لو۔ پھر بریکٹ میں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام جنابت میں رات میں استنجا وضو فرما کر کے سو جاتے ہیں نا، تو سبحان اللہ حضور تو جنابت میں بھی وضو کر رہے ہیں۔ استاد محترم جناب حضرت مولانا مفتی عارف صاحب حافظ اللہ، کیا معلوم ہوا پیارے نبی جنابت میں بھی باوضو ہو کر سوتے، استنجا کر کے پہلے، اور صبح نماز سے پہلے اٹھ کر کے آپ غسل بھی فرما لیتے۔ پھر دیگر روایات بھی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تھوڑا ٹھہرو، پھر آپ گئے، جب واپس آئے تو راوی کہتا ہے حضور آئے تو حضور کی زلفوں سے پانی گر رہا تھا، یعنی غسل کرنا یاد رہا اور گئے اور غسل کر کے واپس آ گئے۔ بہرحال تو نبی پاک علیہ السلام جنابت میں بھی وضو کر لیتے۔ اب جو پیغمبر جنابت میں وضو کر کے سوئے وہ غیر جنابت میں کیا کرتا ہوگا؟ مفتی محمد عارف صاحب، ہاں جی، اب آپ کا سوال کہ باوضو قرآن چھونا سنت ہے، تو یہ ساری روایتیں آپ کو بتا رہی ہیں، فرما رہی ہیں آپ کے اور میرے امام، آپ کے اور میرے نبی، آپ کے اور میرے مقتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو رہا کرتے تھے۔ جو پیغمبر جنابت میں باوضو ہو تو وہ غیر جنابت میں تو باوضو ہے ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ مصحف سے دیکھ کر پڑھتے، زبانی پڑھتے تھے نا۔ ہاں ان زمانوں میں ہمارے پاکستان میں تاج کمپنی ہے، دنیا میں شاہ فہد قرآن کمپلیکس ہے، انڈیا میں کوئی اور ہوگا، تو اس طرح یہ مجلد قرآن مجید نہیں تھا، لیکن قرآن مجید تو لکھا ہوا موجود تھا نا، تو وہ تو آپ بھی جانتے ہو، مانتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جب پیغمبر ہر وقت باوضو رہتے تو قرآن کو بھی باوضو ہی چھوتے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اور انس کی یہ روایت، ہاں جی، ان استطاعت ان تکون ابدا علی وضوء، اس میں ہے کثیر بن عبداللہ الناجی، اس پر محدثین نے سخت جرح کی، اور یہ کہ نبی پاک علیہ السلام باوضو رہتے، باوضو رہنے کا حکم دیا، یہ حسن اور صحیح روایات سے ثابت ہے۔ اور ہمیشہ باوضو رہنے والی روایتوں میں عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے اور حضرت ابو امامہ سے بھی روایت ہے، جیسے امام احمد بن حنبل مسند امامت میں لے کر آئے۔ اور بغیر وضو قرآن پڑھنے پر ایک اور دلیل بھی آپ کو پیش کر دوں، آپ کے سوال کا جواب پورا ہو گیا۔ موطا امام مالک میں حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے، اور اس کو بیان کرتے ہیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کی مجلس میں موجود تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے،
ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته، تو حضرت عمر ایسے لوگوں میں موجود تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے، عمر قضائے حاجت کے لیے اٹھ کر کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں ثم رجع وهو يقرأ القرآن، عمر قضائے حاجت کر کے واپس آئے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ فقال له رجل، ایک شخص نے ان لوگوں میں سے کہا یا امیر المومنین اتقرأ القرآن، اے امیر المومنین آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اور یہ رجل، یہ آدمی کہنے لگا ولست علی وضوء، آپ تو بے وضو ہیں، ابھی آپ قضائے حاجت فرما کر کے آ رہے ہو اور آپ پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہو، بے وضو ہو کر قرآن پڑھ رہے ہو۔ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جواب دیا من افتاک بہذا مسیلمۃ، یہ تجھے بے وضو قرآن پڑھنا منع ہے، کس نے فتویٰ دیا ہے؟ کیا مسلمہ کذاب کا یہ فتویٰ ہے؟ اب کیا خیال ہے، ٹھنڈ پڑی کہ نہ پڑی؟ ویسے ٹھنڈ ہے بہت زیادہ ہے۔ تو عمر بن خطاب قضائے حاجت کر کے آئے، بغیر وضو قرآن پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اسی طرح کی روایات بغیر وضو قرآن پڑھنا امام بخاری اپنی صحیح کے اندر بھی لے کر آئے رحمہ اللہ۔ تو یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، جب ایک شخص نے عمر سے کہا بغیر وضو قرآن پڑھ رہے ہو یا امیر المومنین، عمر کہتے ہیں من افتاک بہذا، بغیر وضو قرآن پڑھنا تجھے ٹھیک نہیں لگا، کس کا یہ فتویٰ ہے؟ مسیلمۃ، کیا یہ فتویٰ مسلمہ کذاب کا ہے؟ کیا معلوم ہوا کہ بغیر وضو قرآن پڑھنا درست ہے، ٹھیک ہے جی، جائز ہے۔ سنت یہ ہے کہ بندہ باوضو قرآن پڑھے، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام نے باوضو رہنے کی ہمیشہ تعلیم فرمائی ہے، تربیت فرمائی ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ متطہرین کو پسند کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اپنی طرف سے ایسا آرڈر کر دینا کہ نہیں جناب بے وضو مت پڑھو، یا بے وضو پڑھنا گناہ ہو جائے گا، یا بے وضو پڑھنا گناہ گاری ہو جائے گی، تو یہ وہ سختی ہے جو شریعت نے نہیں کی۔ اپنی طرف سے کیوں ہم سختی کریں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر وضو قرآن پڑھا۔ ہیں جی، جہاں شریعت نے سختی کی وہاں ہم سختی کریں، اور جہاں شریعت نے کوئی نرم پہلو رکھا تو نرمی کو نرمی بیان کریں۔ اس کے سنت ہونا، اس کا افضل ہونا علیحدہ بات ہے، اس کا واجب یا فرض ہونا یہ مختلف بات ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے جو دعائیں دی، یہ دعائیں آپ کے میرے ہم سب کے حق میں پروردگار قبول فرمائے۔